نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل AKQ اسلامک اکیڈمی۔ میں ہوں عبد الخالق قریشی۔ نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض قیام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آج کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ آج کے مسئلے میں ہم یہ جانیں گے کہ قیام کس حالت میں انسان کو معاف ہے، بیماری، تکلیف، پریشانی کس سٹیج پر ہو کہ انسان کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی۔ تو یاد رکھیے، صرف محض چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی پریشانی، چھوٹا سا زخم یا چھوٹا موٹا درد آنے سے انسان پر قیام ساقط نہیں ہوگا، قیام میں معافی نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ شریعت ہمیں تکلیف آنے پر بھی آپشن دیتی ہے کہ آپ غور کریں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، کوئی درد ہے، عمر کا ایسا سٹیج ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ عصا پر کھڑے ہو سکتے ہیں، عصا سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کسی خادم کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا دیوار کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے دیوار کا، خادم کا یا عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یعنی معافی اس حد تک نہیں ہے کہ آپ اگر ان تین چیزوں کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ اس میں دوسرا جو اس سے اگلا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سہارے خود صرف اتنی دیر کھڑا ہو سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں۔ یعنی جتنی دیر آپ کھڑا ہو سکتے ہیں آپ پر اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اتنی دیر قیام کرنا آپ پر فرض ہے۔ اتنی دیر جتنی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ اب جب آپ کی نماز مکمل ہوگی تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ یعنی شریعت اس حد تک ہمیں لے کر جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ قیام کی طرف جائیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر یہ سٹیج آپ کا اس سے بھی آگے کا ہو چکا ہے کہ آپ کسی کے سہارے بھی نہیں کھڑا ہو سکتے، یا سہارا موجود نہیں ہے، یا آپ اتنی دیر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو تب آپ کو حکم ملے گا کہ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو یہ جو دو سٹیج ہیں، عصا کا اور خادم کا سہارا اور دیوار کا سہارا، یہ ہر کسی کو میسر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا اس سے سٹیج ہے کہ صرف کھڑے ہو کر اگر آپ اللہ اکبر کے وقت جتنا نماز شروع کر سکتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں اور پھر بعد میں بیٹھیں۔ اس پر بھی تقریباً ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ آج کل یہ جو رواج بن چکا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مساجد میں جاؤ تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہر ورائٹی کی کرسی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں کرسیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ یعنی کسی کو ذرا سی چوٹ آئی، ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سا درد اٹھا، ذرا سا زخم ہوا، ذرا سی پریشانی آئی، اس نے یہی سمجھ لیا کہ اب میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ نہیں، شریعت آپ کو اس حالت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ جو دو طریقے میں نے بتائے ہیں ان پر آپ عمل کریں، آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور وہی لوگ جو ذرا سی تکلیف آنے پر مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ مسجد سے نکل کر گھنٹوں گھنٹوں باتوں میں گزارتے ہیں کھڑے ہو کر۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اگر نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، معذرت کے ساتھ وہی لوگ گھنٹوں گھنٹوں مسجد کے باہر کسی جگہ پر بھی، وہ گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، دکانوں پر وہ کھڑے ہو کر جناب باتوں میں گھنٹوں مصروف رہتے ہیں، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اگر اس نوعیت کا کوئی بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس مسئلے کو توجہ سے سنے اور ایسی پڑھی ہوئی نمازوں کو وہ دہرائے، دوبارہ پڑھے،
اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا، وہ قیام کر سکتا تھا، اللہ اکبر کہنے کے وقت کے جتنا بھی قیام وہ کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے قیام نہیں کیا، وہ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے اور یہ فیشن بن گیا ہے۔ تو اس طرح سے پڑھی ہوئی نمازیں آپ کی ہماری درست نہیں ہیں۔ ہمیں شریعت کہتی ہے کہ جس حد تک بھی آپ قیام کر سکتے ہیں تو آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ یہ جو مساجد میں کرسیوں کا رواج فیشن بن چکا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جس حد تک بھی ہو سکے قیام کی طرف تمام دوست جو ہیں انہیں جانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی جملہ کوئی لفظ سخت نکلا ہو تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔